آپ علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو جو ہم نے اب تک سنی علماء کرام کی زبانی، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ کامیاب ہے۔ قاری فیروز صاحب کی محنت 4 مہینوں سے محنت کر رہے ہیں اس جلسے کو سجانے کے لیے، اس فصل کو سجانے کے لیے۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہ چیز موجود ہے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، صرف چند منٹ اسی کے ذیل میں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی، اس پر سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا والے جب کسی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، کوئی تقریب منعقد کرتے ہیں، کسی محفل کو سجاتے ہیں، تو اس محفل کو سجانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس محفل کا کوئی خاص آدمی ہوتا ہے جس کو مہمان خصوصی کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر شادی کی تقریب ہے تو اس کے اندر مہمان خصوصی دلہا ہوتا ہے، اور اگر دستار بندی کی تقریب ہے تو اس کے اندر حضرات علماء اور خاص طور سے وہ حفاظ کرام کہ جن کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے، اصل ساری محفل ان کے لیے سجتی ہے۔ اس مجلس کے دلہا ہیں، مہمان خصوصی ہے ایک اعتبار سے۔ تو دنیا والوں کی نظر میں بھی ہر محفل کا کوئی نہ کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا مہمان خصوصی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور عام دستور ہے کہ جب محفل اپنے عروج پر ہوتی ہے اس وقت میں مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے، اور جب مہمان خصوصی آتا ہے تو اس وقت میں محفل اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے۔ پھر جب مہمان خصوصی چلا جاتا ہے تو کرسیاں بھی سمیٹ دی جاتی ہے، سب محفل برخاست ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام جس دور کے اندر آپ آئے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو بنایا تھا، سارے زمانوں کے اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ تمام انبیاء کے سب سے آخر میں تشریف لائے کیونکہ آپ مہمان خصوصی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا، اور کائنات مکمل سج چکی تھی جب آپ آئے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اے لوگوں یاد رکھو، جس زمانے کے اندر میں پیدا ہوا ہو، جس زمانے کے اندر میں تمہارے درمیان موجود ہو، یہ سب سے بہترین زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنا بھی زمانہ ہے، ان سب میں سب سے خیر کا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام دنیا میں موجود رہے، اور اس وقت میں اللہ کی طرف سے اتنی خیر عام تھی، دنیا کے اندر اتنی بھلائیاں تھی، اور اس بھلائی کے اندر سے نہ صرف ایمان والوں کو حصہ ملا تھا، بلکہ اس وقت کے جو کافر لوگ ہوتے تھے، مشرک لوگ ہوتے تھے، ان کے اندر بھی اچھائیاں آئی۔ یہ نبی علیہ السلام کے دور کی برکت ہے۔ اس بات کو دلیل ثابت کیا جا سکتا ہے۔
حضرات علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، جانتے ہیں، آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا، جس وقت مسلمان ہجرت کر کے سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف، بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے ہرقل کے پاس، پیچھے پیچھے ابو سفیان بھی گیا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ وہاں پر ہرقل بادشاہ نے ابو سفیان سے معلوم کیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کیسی انسان ہے۔ جو بات سچ تھی ابو سفیان نے بادشاہ کے دربار میں وہی باتیں بیان کی۔ جب محفل برخاست ہوئی، باہر آئے، لوگوں نے ابو سفیان سے کہا، اے ابو سفیان، مخالف کے بارے میں تو ہمیشہ الٹی رائے دی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، تم نے وہاں پر سچ کو بتلا دیا۔ جملہ یاد رکھنے کے قابل ابو سفیان نے کہا تھا، یہ خیال میرے دل کے اندر بھی آیا تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان دوں، جھوٹ بولوں بادشاہ کے سامنے، لیکن میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا اور میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر میں نے آج جھوٹ یہاں پر بولا تو مکہ کے لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو قریش مکہ کا سردار جھوٹ بولتا ہے۔ گویا اس وقت میں خیر اتنی عام تھی کہ ایک بڑا پکا کافر بھی جھوٹ بولتے ہوئے ڈرا کرتا تھا کہ کہیں لوگوں میں بدنام نہ ہو جائے۔ اور آج جھوٹ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا آج اس بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم ایمان والے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا، ہم مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، لیکن آج کتنی جگہوں پر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب مسلمان اکثریت کی تعداد میں جھوٹ بولتے ہیں۔ کاروباری زندگی کو اٹھا کر کے دیکھتے، اکثر و بیشتر کاروباری تاجرات جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب سے موبائل کی وبا آئی ہے، اس نے تو جھوٹ کو اتنا عام کر دیا کہ بندہ موجود کہیں پر ہوتا ہے لیکن جھوٹ اس پر بولتا ہے کہ بس میں تو یہی کے پاس آتا ہوں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا پھر ایک دور آئے گا جب جھوٹ بالکل عام ہو جائے گا۔ شاید لگتا ہے کہ آج کا دور وہی ہے۔ جھوٹ بولنے کا احساس یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم لوگوں کے دل کے اندر سے بالکل ختم کر چکا ہے۔ بہرحال بات کر رہا تھا اس چیز کی کہ اس وقت میں کافروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اچھی باتیں پائی جاتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت آقا علیہ السلام نے کافروں سے صلح کی تو کافروں کی طرف سے جو صلح نامے کے لیے آدمی آیا تھا اس کا نام تھا سہیل۔ جب صلح نامے کی عبارت لکھی گئی تو اس کے اندر لفظ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل نے آ کر یہ کہا کہ آپ صلح نامے کے اندر سے محمد رسول اللہ کو ہٹا دیجئے، محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ جھگڑا تو اسی بات کا ہے، اصل جھگڑا تو اسی بات کا تھا۔ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیں تو سارا قصہ ختم ہے۔ یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھیے۔ جب سہیل نے ضد کی محمد بن عبداللہ کی لکھنے کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور آپ نے بہت سخت بات اس سہیل کافر کے بارے میں کہی، لیکن سہیل نے جواب نہیں دیا اور یہ کہا، اے ابوبکر، تمہارے پچھلے زمانے کا ایک احسان مجھے یاد ہے، تم نے میرے اوپر ایک احسان کر رکھا ہے، اگر مجھے وہ احسان یاد نہ ہوتا تو میں تمہیں اس بات کا جواب دیتا۔ اب اندازہ لگایا اتنا بڑا کافر جو کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کر کے آیا ہے اور اتنی سخت بات کہنے کے باوجود بھی اس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس بندے کا میرے اوپر احسان ہے، لہذا مجھے جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جواب نہیں دیا اور اس چیز کو جتلا دیا کہ
کہ اگر تم نے میرے اوپر احسان نہ کیا ہوتا تو جواب دیتا۔ اس وقت کا کافر بھی احسان کا بدلہ چکا رہا ہوتا تھا۔ اور آج دیکھیں، آج ایمان والوں کی پوزیشن یہ ہے، اگر ایک ایمان والا، اگر ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ساری زندگی بھی احسان کرتا رہے، ایک بار اس سے غلطی ہو جائے، اس کی ساری زندگی پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ بھائی بھائی کا احسان ماننے کو تیار نہیں، اولاد ماں باپ کا احسان ماننے کو تیار نہیں، دوست دوست کا احسان ماننے کو تیار نہیں۔ ذرا سی غلطی ہوتی ہے، تمام چیزوں پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ گویا آج کا انسان نہ صرف احسان فراموش ہے، بلکہ خدا فراموش بھی ہے، خود فراموش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احسان فراموش بھی ہے۔ تینوں چیزیں آج کل کے انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ احسان کر کے اس کو جگلانا یقینی طور سے گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کیا، اللہ کے اوپر اس کو چھوڑ دے، اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ کبھی ہرگز اس کو نہ جتلائے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ اگر ہم نے کسی کو یہ احسان جتلا دیا تو جو ہمیں ثواب ملا وہ سارا کا سارا ختم ہو۔ تو جس وقت نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ زمانے کے اعتبار سے سب سے بہترین زمانہ، سب سے زیادہ خیر کا زمانہ تھا۔ اس لیے اس وقت کے کافروں میں بھی کچھ نہ کچھ اچھائی کی باتیں پائی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، گویا جس انسان کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سجایا تھا، جس ہستی کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا، اب وہ ہستی دنیا سے چلی گئی، وہ ہستی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مہمان خصوصی جانے کے بعد محفل برخاست ہوتی ہے، لہذا جب آپ دنیا سے چلے گئے، اب اس دنیا کے سمٹنے کا وقت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں اور قیامت دونوں اس طرح سے ہے، آپ انگلی ملا کر کے دونوں کو بتلایا۔ گویا آپ علیہ السلام کو دنیا سے جانا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، خیر عام تھی۔ اس کے بعد صحابہ کا دور، وہ بھی بہترین زمانہ، پھر تابعین کا دور، وہ بھی بہترین زمانہ۔ اب کیا ہے، مہمان خصوصی چلا گیا، اس کے شاگرد بھی چلے گئے، اب آہستہ آہستہ کر کے بگاڑ آنا شروع ہوا۔ ایک وقت تھا جب ساری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، 700 سال تک مسلمانوں نے راج کیا، 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی دنیا میں، لیکن ایک نہ ایک دن تو بگاڑ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں جس کو میں نے قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور بعض کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے وہ گمراہ کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت میں خیر عام تھی۔ اللہ کی طرف سے صفت ہادی، اللہ تعالیٰ کی دو صفت ہادی، ہدایت دینے والا اللہ ہے، صفت مضل، گمراہ کرنے والا اللہ ہے۔ جس وقت آپ آئے تھے اس وقت میں اللہ رب العزت کی صفت ہادی اپنے عروج پر تھی، اور اتنی عروج پر تھی، اتنی عروج پر تھی، اس وقت کے کافروں کے اندر بھی اچھائیاں پائی جاتی تھی، اور اتنی عروج پر تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، جو ہم سب کے امام ہیں، جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، 120 ہجری میں حضرت نے فتویٰ نویسی کے کام شروع کیا تھا۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے آ کر کے یہ کہا کہ حضرت مجھے آپ سے سوال کرنا ہے۔ حضرت نے کہا بتلائیں۔ اس نوجوان نے کہا حضرت میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ سمجھا دیں کہ عورت اور مرد کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عورت اور مرد کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ کس قدر خیر عام ہوگی اس وقت میں۔ ایک بچہ شروع سے پلا جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا، لیکن اس نے کبھی کسی عورت کے جسم کو نہیں دیکھا، اس کو معلوم ہی نہیں عورت اور مرد کے جسم کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ اور آج آپ 5 سال کے بچے سے یہ چیز معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس وقت میں صفت ہادی والی تجلیات اپنے عروج پر تھی،
جب محفل برخاست ہوتی ہے تو کام سمٹنے لگتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو سمیٹنا چاہتا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے صفت مزید والی تجلیات اپنے عروج پر ہے، اور اتنے عروج پر جائے گی، اتنے عروج پر جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اگر بندہ سود نہ بھی کھائے گا تو اس کو سود کی ہوا ضرور مل جائے گی۔ آج کا دور وہی ہے، بگاڑ اپنے پورے عروج پر ہے۔ جس طرف دیکھو فحاشی اور یعنی ننگا پن، عورتیں بھی نہیں، مرد بھی ایسا چست لباس پہنتے ہیں تو وہ بھی ننگا پن ظاہر کرتے ہیں۔ ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، ہر آدمی سود کے اندر ملوث ہے۔ کوئی اگر سود نہیں کھا رہا تو جو پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں ان پیسوں کو سود کی ہوا لگ کر کے آ رہی ہے۔ اس سود کی نحوست ہے کہ آج کے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر بھی وہ باتیں آ گئی جو پہلے بے پڑھوں کے اندر بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات مزید والی تجلیات اپنے عروج پر ہے، اور یہ اتنے عروج پر پہنچ گئی۔ آج دو آدمی دین کی لائن سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایک مدرسے کے اندر استاد ہوتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان حسد ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جماعت کے اندر نکلے ہوئے ہیں لیکن دل کے اندر حسد ہے، آپس میں دونوں بھائی ہیں لیکن ایک دوسرے سے بول چال نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ظاہر ہے، کافروں کے بارے میں کچھ نہیں۔ آج بگاڑ اپنے پورے عروج کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تو ہونا تھا کیونکہ قیامت بھی تو آنی ہے، قیامت بھی آنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت میں جس قدر بھی ہو سکے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ آج فتنوں کا دور ہے، نت نئے فتنے روزانہ جنم لے رہے ہیں، کبھی یہ فتنہ کبھی وہ فتنہ۔ اور یاد رکھیں آج کے دور میں فتنوں سے بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، جب کسی دور میں کوئی چیز کم ملتی ہے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے پچھلے مہینوں میں آپ نے ٹماٹر کو دیکھا ہوگا 200-300 روپے تک بکا ہے، لیکن آج وہی ٹماٹر 10-20 روپے کلو موجود ہے۔ مارکیٹ کے اندر جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آج فتنوں کا دور ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ان فتنوں کے دور میں ہم نے دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا شمار پورے عمل کرنے والوں میں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب تک آپ حضرات نے جو باتیں سنی ہیں اس کو غنیمت سمجھیں، کوشش کریں آج ہی سے کہ ہم ایک ایک سنت پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ شروع سے شروع کر دیں، ایک ایک سنت کو شروع کر دیں، انشاءاللہ جیسے موقع ملتا جائے ہم لوگ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم سراپا سنت والے بن جائیں گے، اور اگر اس دنیا سے اس حالت میں چل بھی گئی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دیں گے۔ اور اس چیز کو اللہ سے مانگتے رہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ میں اللہ سے راضی، اللہ رب العزت کو رضیت باللہ ربا، رب ماننے کے اعتبار سے میں اللہ سے راضی ہو گیا، اسلام دین ماننے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی ماننے سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی مسرت ہے۔ اگر ہم گرتے پڑھتے بھی اپنے ایمان کو بچا کر کے لے گئے تو میرے بھائی کو ہم کامیاب ہیں، ورنہ آج کے دور میں اس ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ آدمی اس بات کو مومن ہوتا ہے لیکن شام تک اتنے فتنے جنم لے لیتے ہیں کہ شام ہوتے ہوتے وہ کفر کی تحریش پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں پیشین کو فرما دی تھی اس چیز کی، ایک وقت آئے گا جب انسان صبح میں مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا صبح میں جب اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ دیکھا جائے تو آج کا دور کچھ اتنا ہی خطرناک مرحلے پر ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں، رات میں اپنے موبائل کو بھی ہم دیکھتے ہیں، کتنی گندی ویڈیوز ہوتی ہیں، کتنے گندے لوگوں نے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایمان سلامت رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوتے وقت کم سے کم اللہ سے استغفار کر کے سویا کریں، اللہ سے مانگ کر کے سویا کریں، توبہ کر کے سویا کریں۔
جب صبح میں اٹھے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے اور اس بات کا شکر ادا کرے میرے مولا تیرا بہت بہت احسان ہے کہ تو نے مسلمان بنانے کی حالت میں مجھے اٹھا لیا. صبح میں جب اٹھ گئے شام تک اپنے ایمان کی حفاظت کرے, ادھر ادھر نگاہ نہ ڈالے, گندی چیزوں کے اندر ملوث نہ ہو کہ ایمان جانے کا خطرہ بنتی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی پوری امت مسلمہ کو مکمل ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین یا رب